ایک دفعہ ایک شکاری نے جنگل سے ایک شیر کا بچہ پکڑا۔ بچہ بہت چھوٹا تھا اور اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ شکاری اسے اپنے گھر لے آیا۔ شکاری کے بچے ننھے شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے کھیلنے لگے۔ کچھ دیر میں شیر کے بچے کو بھوک لگی۔ پیارے بچوں، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کچھ کھانا نہیں جانتا تھا، بس دودھ ہی اس کی خوراک تھی۔ شکاری یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شیر کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ دودھ کے سوا کچھ اور نہیں پی سکتا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنی بکری کے ساتھ چھوڑ دیا۔ بکری کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شیر کا بچہ کچھ ہی دیر میں بکری کے بچے کے ساتھ گھل مل گیا۔ جب بکری کے بچے دودھ پینے کے لیے ماں کے پاس جاتے تو شیر کا بچہ بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ پلنے اور بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دیکھنے میں تو شیر لگتا تھا، مگر اس کی تمام عادات اور خصلتیں بکری کے بچوں جیسی تھی۔ اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑا ہو گیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ شیر تھا، مگر وہ باقی شیروں کی طرح بہادر نہیں تھا، بلکہ ڈرپوک تھا۔ ایک دن گاؤں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ شکاری کے گھر چونکہ جنگل کے نزدیک تھا، اس لیے کچھ بھیڑیے شکاری کے گھر میں داخل ہو گئے۔ شکاری اس وقت کہیں گیا ہوا تھا۔ بھیڑیوں نے بکری کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک ان کی نظر شیر پر پڑی تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شیر ان پر نہ تو ہررا رہا ہے اور نہ ہی حملہ کیا ہے تو ان کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے بکری کے بچوں کو چیر پھاڑ دیا۔ شیر کا بچہ اگرچہ ایک بڑا شیر بن چکا تھا، مگر اس میں شیروں جیسی صلاحیتیں نہ پانے کے برابر تھیں۔ وہ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بھیڑیے حملہ کر کے واپس چلے گئے اور شیر وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد شکاری گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر کے ہونے کے باوجود بھیڑیوں نے حملہ کر کے بکریوں کو چیر پھاڑ دیا ہے اور شیر کچھ نہ کر سکا۔ اسے بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے تو یہ سوچ کر شیر کے بچے کو بکری کے بچوں کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ مصیبت میں ان کے کام آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بکری کے ساتھ رہتے رہتے اس کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اگر وہ شیروں کے ساتھ جنگل میں رہتا، ان کی طرح شکار کرنے کا عادی ہوتا اور انہی کی طرح بہادر بھی ہوتا۔ شکاری نے سوچا کہ یہاں رہتے ہوئے تو یہ شیر بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ تو اس کے جانور کی رکھوالی یا حفاظت تک نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو کیوں نہ اسے جنگل میں ہی واپس چھوڑ دیا جائے تاکہ اپنے ساتھی کے ساتھ رہ سکے۔